بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی آہ جو دل سے نکلی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دلی کی CIA کرائمز برانچ میں ایک انگریز SP کہیں سے تبدیل ہو کر تعینات ہوا۔ اس کا نام PL تھامسن تھا، لیکن پولیس کے ہم ہندوستانی افسر ہی نہیں بلکہ اس کے اپنے انگریز بھائی بند بھی اسے باسٹرڈ کہا کرتے تھے۔ باسٹرڈ کے معنی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ شخص جو اپنے باپ کا نہ ہو۔ SP تھامسن بہت ہی سخت طبیعت آفیسر تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی تھی۔ ڈسپلن کا اتنا سخت کہ اپنے ماتحتوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ کسی مجبوری کے تحت کسی سے ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو مجبوری کو تسلیم کر کے بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ صرف ماتحتوں کے ساتھ ہی اس کا یہ رویہ نہیں تھا، وہ DIG اور IG کے بھی گلے پڑ جایا کرتا تھا۔ اس کے اس رویے کی وجہ یہ تھی کہ ہر وقت اپنے کام میں جھٹا رہتا تھا، نہ 2 منٹ آرام کرتا تھا، نہ کسی کو آرام کرنے دیتا تھا۔ اردو بڑی صاف اور صحیح بولتا تھا۔ 2 باتیں اپنے سٹاف کے افسروں سے ہفتے میں ایک بار ضرور کہتا تھا۔ ایک یہ کہ لوگوں کی عزت، جان اور ان کے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ واردات ہو جائے تو ملزموں کو پکڑنے کے لیے ہندوستانی تانگے کے گھوڑے کی طرح کام کرو۔ آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا کہ تانگا بان گھوڑے کو صبح تانگے کے آگے جوت کر رات کو کھولتے ہیں۔ سارا دن وہ دوڑاتے رہتے ہیں۔ 1 درجن بھی سواریاں مل جائیں تو تانگے میں بھر لیتے ہیں۔ گھوڑے کو پوری خوراک بھی نہیں دیتے۔ اسے چھوڑتے اس وقت ہیں جب گھوڑا سڑک پر گر کر مر جاتا ہے۔ ہندوستان کے تانگا بان بھی اپنے گھوڑوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے تھے۔ SP تھامسن اپنے ماتحت افسروں کو تانگے کے گھوڑے بنا دیا کرتا تھا اور اس کی زبان کرخت تھی، لیکن اس کے ماتحت کام کرنے والے افسر سراغ رسانی اور تفتیش میں مہارت حاصل کر لیتے تھے۔ میں نے خود اس سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ سب سے زیادہ کارآمد سبق جو اس سے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ مستقل مزاجی سے محنت جاری رکھو۔ ایسی مایوسی کو قبول ہی نہ کرو کہ ناکام ہو جاؤ گے۔ شک ذرا سا بھی ہو اسے نظر انداز نہ کرو۔ شک باپ پر ہو تو اسے بھی شامل تفتیش کرو۔ تمہاری ساری ہمدردی مظلوم کے لیے ہو۔ اب دیکھیے کہ جس تھامسن کو ہم باسٹرڈ یعنی حرامی کہا کرتے تھے، وہ کتنا انصاف پسند تھا اور اپنے فرض کو کس طرح اپنے مذہب کا فرض سمجھتا تھا۔ وہ صرف 1 سال CIA میں رہا تھا۔ اسی 1 سال میں ہمیں کندن کر گیا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے اور میرے ایک انگریز ساتھی انسپیکٹر ٹینیسن کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ اس واردات کی تفتیش ہم دونوں نے مل کر کی تھی۔ SP تھامسن نے کہا کہ جو سامنے کھڑا ہے، اس نے ظفر کی طرف اشارہ کیا جو ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ ظفر کے صفائی کے وکیل نے فوراً یہ نکتہ پیش کر دیا کہ یہ گواہ پاگل لگتی ہے اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ پبلک پروسیکیوٹر نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کمل صدمے کے زیر اثر ہے کچھ دلائل دیے، لیکن اس دوران کمل کا جو رویہ تھا وہ دیکھ کر جج نے فیصلہ کیا کہ اس گواہ کا دماغی معائنہ کروایا جائے۔ سامعین کرام، میں یہ جن گواہوں کا ذکر کر رہا ہوں اس کی کہانی میں آپ کو اس سے پہلے سنا چکا ہوں، جس کا عنوان تھا عجیب لڑکی، اور جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ظفر کے صفائی کے وکیل نے فوراً یہ نکتہ پیش کر دیا کہ یہ گواہ پاگل لگتی ہے اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ پبلک پروسیکیوٹر نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کمل صدمے کے زیر اثر ہے کچھ دلائل دیے، لیکن اس دوران کمل کا جو رویہ تھا وہ دیکھ کر جج نے فیصلہ کیا کہ اس گواہ کا دماغی معائنہ کروایا جائے۔ یہ ایک اور چکر شروع ہو گیا۔ 4-5 روز بعد عدالت میں 2 سائیکیٹرسٹ پیش ہوئے۔ ان میں ایک ہندو اور دوسرا انگریز تھا۔ وہ ڈاکٹر بھی پیش ہوا جس کے کمل زیر علاج رہی تھی۔ ان سب نے متفقہ رائے دی کہ کمل کا دماغی توازن بری طرح بگڑ چکا ہے۔ جج نے کمل کو گواہوں کی فہرست سے نکال دیا۔ ہمارے لیے یہ کیس ایک چیلنج بن گیا۔ ہمارے ہاتھ میں کمل کی نوکرانی تھی، اسے ہم نے پکا کر دیا، بلکہ اس کے دماغ میں ہم نے اور بھی بہت کچھ بھر دیا۔ جن کا بیٹا قتل ہوا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اس نوکرانی کو انہوں نے اچھی خاصی رقم دے دی تاکہ وہ ٹھیک ٹھاک گواہی دے دے، اور اس نے گواہی بھی ٹھیک ٹھاک دی۔ ہمارے پاس اور بھی خاصا مواد تھا، مثلا ملزم ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا
کہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کا موٹر سائیکل کہاں لے کر گیا تھا اور اس نے ریوالور سے 2 گولیاں کہاں فائر کی تھیں۔ اس کے صفائی کے گواہ بہت کمزور تھے۔ سیشن جج ہندو تھا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ مقتول کے باپ نے اسے اچھا خاصا نذرانہ پیش کیا تھا کہ ملزم بری نہ ہو سکے۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ ملزم بری نہ ہو سکا۔ سیشن کورٹ سے اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ ہائی کورٹ میں انسپیکٹر ٹینیسن کو پیغام بھیجا کہ احمد یار خان کو ساتھ لے کر آؤ۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں کہ ٹینیسن نے میرے پاس آ کر کس طرح مجھے بتایا کہ ایس پی نے بلایا ہے۔ ہے ملک، ہی وانٹس اس۔ ہو؟ ڈیٹ باسٹرڈ۔ میں ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ڈرا ہوا تھا کہ تھامسن نے ہماری کوئی غلطی پکڑ لی ہوگی۔ اس کے دفتر میں داخل ہوئے تو اس نے ہمیں بٹھا کر ایک کاغذ ہماری طرف سرکایا۔ ہم دونوں نے دیکھا یہ ایک مسلمان عورت کی درخواست تھی۔ اس کا جوان بیٹا اینٹوں کے بھٹے کی آگ میں گر کر اور جل کر مر گیا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس درخواست پر کسی بڑے آفیسر کے ریمارکس یا حکم لکھا ہوا نہیں تھا کہ اس درخواست کی انکوائری یا تفتیش کرائمز برانچ کرے۔ باقاعدہ حکم کے بغیر CIA کوئی کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی۔ تھامسن نے ہمیں بتایا کہ یہ درخواست اسے براہ راست ایک معزز شخص نے دی ہے۔ یہ عورت متعلقہ تھانے میں جاتی رہی۔ اسے شک تھا کہ اس کا بیٹا خود بھٹے کی آگ میں نہیں گرا بلکہ اسے گرایا گیا تھا۔ تھانے دار اس عورت کو یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ وہ تفتیش کر چکا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کا بیٹا اتفاقیہ جلتے ہوئے بھٹے میں گرا تھا۔ جس معزز شخص نے ایس پی تھامسن کو اس عورت کی درخواست دی تھی اس کا تعلق ہائی کورٹ سے تھا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ریڈر تھا یا ایڈوکیٹ تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کی معرفت تھامسن سے ملاقات کی تھی۔ اس کا یہ دوست اینگلو انڈین تھا اور پولیس کا DSP تھا۔ اس شخص نے ایس پی تھامسن کو بتایا تھا کہ وہ بھٹے کے مالک کو ذاتی طور پر جانتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس نوجوان کی موت کو مشکوک سمجھتا ہے۔ تھامسن نے درخواست رکھ لی۔ میں اس تھانے کے SHO کے ساتھ فون پر بات کر چکا ہوں۔ ایس پی تھامسن نے ہمیں بتایا۔ اس کی باتوں سے مجھے بھی کچھ شک سا ہو گیا ہے۔ تم دونوں باقاعدہ تفتیش کرو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ عورت غریب ہے یا امیر ہے اور کون کیا ہے۔ اگر SHO نے دانستہ کوتاہی کی ہے یا بغیر تفتیش اسے اتفاقیہ موت لکھ دیا ہے تو اسے گرفتار کر کے مجھے تحریری رپورٹ دو۔ اس نے حسب معمول اور حسب عادت بڑی سخت ہدایات دی جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں اور ٹینیسن وہاں سے آ گئے اور تفتیش کا باقاعدہ پلان بنا لیا۔ سب سے پہلے ہم نے متعلقہ تھانے جا کر SHO سے پوری معلومات لینی تھی۔ آج اپنی ڈائری سے یہ کیس نکالا ہے تو وہ ساری فضا میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے جو ایک انگریز SP نے مجھے دکھائی تھی۔ آج ہم آزاد ہیں۔ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کی تعریف یورپ کے ان قانون دانوں نے بھی کی ہے جنہوں نے اپنے ملکوں کے لیے قانون بنائے تھے، لیکن ہماری اسلامی مملکت میں عدل و انصاف کی جو مٹی پلید ہو رہی ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ دن دہاڑے قتل ہوتے ہیں، لوگ جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں۔ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ قاتلوں کو 2 دنوں میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب حکم دیتے ہیں کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، لیکن پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ جنرل ضیاء کے دور حکومت میں بعض مقتولوں کے پسماندگان جنرل ضیاء تک بھی پہنچے۔ جنرل صاحب حکم بھی دے دیتے تھے، لیکن علاقہ تھانے دار کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ اب تو ہماری پولیس نے پاکستان کو اپنی ریاست بنا لیا ہے۔ اگر آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو علاقہ تھانے دار کے ساتھ پہلے سودا طے کر لیں۔ میں آپ کو ایک انگریز کا عدل و انصاف سنا رہا ہوں جس نے دفتری کارروائیوں میں الجھنے سے پہلے حکم دے دیا کہ اس عورت کا شک رفع کر دو یا اس کے بیٹے کے قاتل کو پکڑو۔ ہمارے آج کے پولیس افسر یہ کہانی سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو پولیس کے ضابطے اور قانون کے خلاف ہے کہ کرائمز برانچ کا ایک SP اوپر کے حکم کے بغیر ہی ایک کیس کی تفتیش کا حکم دے دے۔ میں اور انسپیکٹر ٹینیسن اس علاقے کے تھانے میں گئے جس علاقے میں بھٹا تھا۔ تھانے دار ایک مسلمان تھا جو امبالہ کا رہنے والا تھا۔ سب انسپیکٹر صداقت علی خان۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس نے ہندوستان میں ہی رہنا پسند کیا تھا۔ اس کا سارا خاندان وہیں رہ گیا تھا۔ صداقت علی خان عیش موج کرنے والا آدمی تھا، تجربے کار تھانے دار تھا، لیکن 4 پیسے مل جاتے تو بچ بچا کر ڈنڈی مار جاتا تھا۔ وہ کسی بھوکے ننگے خاندان کا فرد نہیں تھا۔ اس کے خاندان کی پوزیشن بہت اچھی تھی اور یہ اثر و رسوخ والا خاندان تھا۔
ہمیں اپنے تھانے کے احاطے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ ہمارے استقبال کو دوڑا آیا اور اپنے دفتر میں لے گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ اس عورت نے تو میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، صداقت علی نے کہا۔ وہ بیچاری اپنی جگہ سچی ہے، اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے، وہ تو خدا کے خلاف بھی درخواست دے گی۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوپر تک پہنچ گئی ہے اور آپ صاحبان کو زحمت دی ہے۔ ماں تو مطمئن نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ آپ ہمیں مطمئن کر دیں، آپ نے جو تفتیش کی ہے اس کی فائل دکھا دیں اور زبانی بتا دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ فائل لے آیا جس میں اس نے تحقیقات کی کارروائی لکھی تھی۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ فلاں تاریخ فلاں شخص اس کے پاس یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کا ایک ملازم جلتے ہوئے اینٹوں کے بھٹے میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر پڑا اور مر گیا۔ پھر اس نے لکھا تھا کہ وہ موقع پر پہنچا اور لاش دیکھی جو ناقابل شناخت حد تک جل چکی تھی۔ پھر اس نے 3 آدمیوں کے بیانات لیے۔ سب نے کہا کہ متوفی پاؤں پھسل جانے سے آگ میں گر پڑا۔ اس طرح اس تھانے دار نے ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے اس حادثے کو اتفاقیہ یا حادثاتی موت قرار دے دیا۔ خان صاحب، میں نے کہا، آپ نے زبانی جو معلومات اکٹھی کی تھیں وہ ہمیں سنا دیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ متوفی جمیل احمد بیوہ ماں کا بیٹا تھا۔ اس نے 2.5-3 سال پہلے میٹرک پاس کیا تھا اور اس بھٹے کے مالک کے پاس ملازم ہو گیا تھا۔ بھٹے کا مالک خلیل الرحمان ذرا بڑے پیمانے کا ٹھیکیدار تھا۔ وہ تعمیراتی کام کرتا تھا، گورنمنٹ کانٹریکٹر اور سپلائر بھی تھا، اور اس کا یہ بھٹا بھی تھا جہاں اینٹیں بنتی تھیں۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں کئی بار سنایا ہے کہ دوسری جنگ عظیم نے ہندوستانیوں کی قسمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ ایک تو وہ ہندوستانی تھے جو فوج میں بھرتی ہو گئے، دوسرے زراعت پیشہ تھے جو اس طرح خوشحال ہو گئے کہ اناج فوجوں کے لیے حکومت خرید لیتی تھی اور قیمت بھی اچھی دیتی تھی۔ فوجوں کو سامان کی سپلائی کے ٹھیکے لوگوں کو ملنے لگے۔ تعمیراتی کام بھی بہت بڑھ گیا۔ ایک تو سرکاری تعمیرات تھی اور دوسری تعمیرات لوگوں کی ذاتی تھی۔ روپیہ پیسہ آ جانے کی وجہ سے لوگوں نے مکانات بنانے شروع کر دیے، اور جو زیادہ امیر ہو گئے تھے انہوں نے کوٹھیاں بنانی شروع کر دی تھیں۔ یہ ٹھیکیدار خلیل الرحمان بھی جنگ عظیم کا بنایا ہوا ٹھیکیدار تھا۔ ہم نے سب انسپیکٹر صداقت علی خان سے اس ٹھیکیدار کی فیملی بیک گراؤنڈ اور کردار وغیرہ کے متعلق پوچھا تو وہ ہمیں کچھ نہ بتا سکا۔ کیا متوفی جمیل بھٹے پر ملازم تھا؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ اگر بھٹے کا ملازم تھا تو اس کے ذمے کیا کام تھا؟ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، صداقت علی نے جواب دیا۔ میں نے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی، البتہ یہ یقین کر لیا تھا کہ وہ بھٹے کا ملازم تھا۔ آپ کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا اور کہا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ مرنے والے کی دشمنی ہو اور اسے دھوکے سے بھٹے کی آگ میں دھکا دیا گیا ہو۔ میں نے فائل میں نہیں لکھا، اس نے جواب دیا، لیکن معلوم کیا تھا، کوئی دشمنی کا اشارہ نہیں ملا۔ میں نے نوٹ کیا کہ صداقت علی خان نے یہ جواب دیا تو اس میں وہ خود اعتمادی اور بولنے کے انداز میں پختگی نہیں تھی جو اس کے لہجے اور انداز میں پائی جاتی تھی۔ اس کی زبان کچھ ہلی ہوئی لگتی تھی۔ صداقت بھائی، میں نے کہا، ہم تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ اگر کوئی شک و شبے والی بات ہے تو ہمیں بتا دیں یا یہ کہہ دیں کہ آپ نے تفتیش میں اتنی دلچسپی نہیں لی جتنی لینی چاہیے تھی۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ چونکہ وہ ماں ہے اس لیے وہ آپ کو پریشان کرتی رہی ہے۔ صداقت علی بے چین سا ہو گیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے اپنی غلطی یا کوتاہی کا احساس ہے۔ اگر میرے ساتھ انگریز انسپیکٹر نہ ہوتا تو صداقت میرے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتا۔ یہ لوگ انگریز افسروں سے مروب ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال ابھی کوئی رائے قائم کرنا قبل از وقت تھا۔ انسپیکٹر ٹینیسن نے اسے کہا کہ وہ ہمیں اس عورت کے گھر تک پہنچا دے۔ اس کا ایڈریس تو تھا لیکن پرانی دلی میں کسی کا مکان تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ صداقت علی نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ معلوم ہوا کہ صرف یہ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا جو اس عورت کے گھر سے واقف تھا۔ ایک کام کرنا خان، انسپیکٹر ٹینیسن نے صداقت سے کہا، ٹھیکیدار خلیل الرحمان کو اطلاع دے دو کہ وہ تھانے میں آ جائے، ہم واپس تھانے میں آئیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہمیں اس عورت کے گھر پہنچا دیا اور ہم نے اسے کہا کہ وہ واپس چلا جائے۔ دروازے پر دستک دی تو 14-15 سال عمر کا ایک لڑکا باہر آیا۔ میں نے اپنا اور انسپیکٹر ٹینیسن کا تعارف کروایا اور لڑکے سے کہا کہ اندر جا کر کہو کہ آپ نے جو درخواست دی تھی ہم اس سلسلے میں آئے ہیں۔ لڑکا فوراً اندر گیا اور 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک ادھیڑ عمر عورت باہر آئی۔ شکل و صورت اور ڈیل ڈول سے پتہ چلتا تھا کہ مڈل کلاس کی معزز عورت ہے۔ ابھی تک اس کے چہرے کی خوبصورتی باقی تھی۔ اس سے پہلے جو لڑکا باہر آیا تھا وہ بھی خوبصورت تھا
عورت کے چہرے پر اداسی تھی، وہ ہمیں اندر لے گئی۔ یہ مڈل کلاس کا اچھا اور صاف ستھرا گھر تھا۔ عورت نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا، ہمارے منع کرنے کے باوجود چائے بنا کر لے آئی۔ سب سے پہلے تو یہ عورت بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہی۔ اس کے پاس ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا جس کی عمر 14-15 سال تھی۔ ہماری دستک پر یہی لڑکا باہر نکلا تھا۔ اس عورت کے خاوند کو فوت ہوئے 5 سال گزر گئے تھے۔ اس کا ایک بھائی اسے کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ یہ مکان اس کا اپنا تھا۔ جمیل احمد اس کا بڑا بیٹا تھا جسے اس نے 10 جماعتیں پڑھا کر اس ٹھیکیدار کے پاس ملازم کروا دیا تھا۔ یہ بیٹا بھی نہ رہا۔ اس عورت نے اپنا نام راشدہ بتایا۔ آپ یہ بتائیں، میں نے پوچھا، آپ کو یہ شک کیسے ہوا کہ آپ کے بیٹے کو دھکا دے کر آگ میں گرایا گیا تھا اور وہ خود نہیں گرا؟ میرا بیٹا جمیل ہر رات خواب میں آتا ہے، راشدہ نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ ہر رات ایک ہی بات کہتا ہے کہ میرے قاتلوں کو پکڑو، میں خود نہیں گرا تھا۔ کیا وہ یہ نہیں بتاتا کہ اسے دھکا کس نے دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، راشدہ نے جواب دیا، میں پوچھتی ہوں تو بھی نہیں بتاتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ خود نہیں گرا۔ یہ تو ماں کے جذبات تھے جن کا اظہار وہ اس طرح کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا ہر رات اسے خواب میں ملتا ہے۔ میں نے یا انسپیکٹر ٹینیسن نے ایسی اسے بات نہیں کہی کہ یہ اس کا وہم ہے اور اس کے جذبات ہیں۔ میں اس وقت تک قتل کی بے شمار وارداتوں کی تفتیش کر چکا تھا اور ایسی بہت سی مائیں میرے سامنے آئی تھیں جن کے جوان بیٹے قتل ہو گئے تھے، وہ سب ایسی ہی باتیں کرتی تھیں۔ ہم دونوں پولیس آفیسر اس کے جذبات کا ساتھ دیتے رہے اور ہم نے اسے یہی تاثر دیا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن ہم حقائق معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم قاتل کو پکڑ سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دکھیاری ماں کی باتیں سن کر مجھے یہ خیال آیا تھا کہ اس کے بیٹے کی موت حادثاتی ہے اور یہ اس غمزدگی کے اثرات ہیں کہ بیٹے کی موت کا ذمہ دار کسی نہ کسی کو ٹھہرا رہی ہے، مگر ذرا سا بھی اشارہ نہیں دے رہی کہ اسے کس پر شک ہے۔ ہمارا یہ فرض تھا کہ اس کیس کو ٹالنا نہیں اور پوری محنت کرنی ہے اور زمین کے دور نیچے تک اتر جانا ہے۔ یہ میرا تجربہ تھا کہ بعض اوقات حادثاتی موت جس کے متعلق ڈاکٹر بھی اور ہر کوئی یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ موت اتفاقیہ یا قدرتی ہے، وہ قتل کی واردات نکلتی ہے۔ مثلا کچھ زہر ایسے ہیں جو کسی کو روزانہ دودھ، چائے یا سالن وغیرہ میں تھوڑے تھوڑے دیتے رہو تو وہ 2-3 مہینوں بعد کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ اس لڑکے کی موت بھی قتل کی واردات ہو سکتی تھی۔ ہم نے اس سے حقائق معلوم کرنے شروع کیے تو اس ٹھیکیدار کا ذکر آ گیا جس کے پاس جمیل ملازم تھا۔ پتہ چلا کہ جمیل 3 سال سے وہاں ملازم تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ بھٹے پر کیا کام کرتا تھا۔ میرا بیٹا بھٹے پر ملازم نہیں تھا، راشدہ نے جواب دیا۔ وہ ٹھیکیدار کا کلرک تھا یا منشی کہہ لو۔ ٹھیکیدار کے گھر بھی جاتا تھا اور گھر کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ پوری کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی اور بھی تھی۔ ٹھیکیدار کی بیٹی کالج میں پڑھتی تھی، اس کے لیے باپ نے تانگا لگوایا ہوا تھا۔ میرا بیٹا صبح اس لڑکی کے ساتھ کالج تک جاتا تھا اور چھٹی کے وقت کالج سے اسے گھر لاتا تھا۔ ٹھیکیدار اس کام کی اسے الگ تنخواہ دیتا تھا۔ 5-6 دنوں سے وہ بھٹے پر جا رہا تھا۔ کہتا تھا کہ بھٹے کا منشی چھٹی لے کر چلا گیا ہے۔ اس کے آنے تک جمیل نے بھٹے پر حساب کتاب کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا، کہ ٹھیکیدار کو آپ کے بیٹے پر بہت ہی اعتماد تھا۔ ہاں جی، راشدہ نے کہا، یہ اعتماد کی ہی بات تھی کہ خلیل الرحمن میرے بیٹے کو اپنی لڑکی کے ساتھ بھیجتا تھا۔ اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیکیدار ہمارا دور کا رشتہ دار بھی ہے۔ اس جنگ سے پہلے ٹھیکیدار کا صرف بھٹا تھا جس کی کوئی آمدنی نہیں تھی۔ اتنے مکان بنتے ہی کہاں تھے؟ ہندو اور سکھ مکان بناتے تھے تو ہندوؤں اور سکھوں کے بھٹوں سے اینٹیں لیتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو خلیل الرحمن کا بھٹا بھی چل پڑا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیکیدار بن گیا۔ آدمی ہوشیار اور چالاک ہے، ہر کسی کو خوش رکھنا جانتا ہے۔ اس کا کاروبار بڑی جلدی پھیل گیا۔ وہ 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اس نے نئی دلی میں کوٹھی بنا لی۔ میرا خاوند فوت ہو گیا تھا۔ ٹھیکیدار نے میرے ساتھ یہ ہمدردی کی کہ جمیل نے میٹرک پاس کر لی تو ٹھیکیدار نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اچھی تنخواہ دینے لگا۔ یہ تو آپ کو بتایا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے وہ بھٹے پر جاتا تھا کیونکہ وہاں کا منشی چھٹی چلا گیا تھا اور ٹھیکیدار کسی اور پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ جمیل جل کر فوت ہو گیا تو ٹھیکیدار نے مجھے 5,000 روپیہ پیش کیا تھا۔ میں نے یہ رقم یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کی قیمت نہیں لوں گی۔ آپ کو ٹھیکیدار پر تو شک نہیں ہوگا؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا۔
اس پر تو شک نہیں ہونا چاہیے، راشدہ نے جواب دیا، لیکن ٹھیکیدار کے خلاف مجھے شکایت ضرور ہے۔ وہ کیا؟ میں نے 5,000 کی رقم قبول نہ کی، اس نے کہا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تھانے لے چلے کیونکہ مجھے شک ہے کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا گیا ہے۔ ٹھیکیدار نے کہا کہ ایسی فضول شک نہ کرو، خواہ مخواہ تھانے میں خراب ہوتی پھرو گی، سب کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا پھسل کر گرا تھا۔ میں نے کہا کہ میں خود تھانے چلی جاؤں گی۔ ٹھیکیدار نے پھر مجھے سمجھایا بجھایا اور 8,000 روپیہ پیش کیا جو میں نے قبول نہ کیا۔ ٹھیکیدار کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ تم خود بھی خراب ہونا چاہتی ہو اور مجھے بھی خراب کرو گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم اس ضد سے باز نہ آئیں تو وہ دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ چھوٹے بیٹے کو میٹرک پاس کر لینے دو، میں اسے جمیل کی طرح اپنے پاس رکھ لوں گا۔ ایک بات سوچ لیں، میں نے کہا، اگر آپ کو ٹھیکیدار پر شک ہے تو ہمیں صاف صاف بتائیں یا صاف کہہ دیں کہ ٹھیکیدار پر آپ کو شک نہیں۔ ٹھیکیدار پر شک کی کوئی وجہ نہیں، راشدہ نے کہا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بلکہ اسے تو جمیل پر اتنا اعتماد تھا کہ اپنی جوان بیٹی کو میرے بیٹے کے ساتھ بھیجا کرتا تھا۔ یہ بھی دشمنی کی وجہ ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ اس کی لڑکی جوان ہے اور آپ کا بیٹا بھی جوان تھا۔ ہو سکتا ہے ٹھیکیدار نے ان دونوں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہو یا یہ دیکھا ہو کہ ان دونوں میں کچھ اور ہی قسم کی بے تکلفی ہے۔ میں یہ نہیں مان سکتی، راشدہ نے کہا۔ میرا بیٹا اتنا ہوشیار اور چالاک نہیں تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ٹھیکیدار مجھ سے گلہ کرتا اور جمیل کو نوکری سے نکال دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے لیے یہی سزا بہت ہے کہ ہماری روزی بند ہو جائے۔ آپ پولیس کے افسر ہیں، ایسی باتیں باہر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ ٹھیکیدار نے راشدہ کو 5,000 روپیہ پیش کیا تھا، پھر یہ رقم 8,000 کر دی۔ آج کل 5 یا 8,000 کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں جس وقت کی باتیں کر رہا ہوں اس وقت کا 1,000 آج کے لاکھوں کے برابر تھا۔ راشدہ نے یہ رقم قبول نہ کی اور وہ تھانے چلی گئی۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ اسے اگر کوئی شک ہے تو گواہ ساتھ لائے اور اپنا شک ثابت کرے۔ ہم جانتے تھے کہ تھانے دار ایسی بات اسی صورت میں کہا کرتے ہیں جب وہ کسی کو ٹالنا چاہتے ہوں۔ راشدہ گواہ کہاں سے لاتی؟ پھر بھی وہ روتی اور بھٹکتی رہی اور ہر رات خواب میں بیٹے کو دیکھتی رہی۔ اس کے پاس یہی ایک شہادت اور یہی ایک ثبوت تھا کہ اس کا بیٹا خواب میں اسے کہتا تھا کہ وہ آگ میں خود نہیں گرا تھا بلکہ اسے گرایا گیا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے، جمیل کا 40واں ہوا تو ٹھیکیدار نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ راشدہ 3-4 مرتبہ پھر تھانے گئی۔ اس نے بتایا کہ تھانے دار کبھی تو اسے بڑا پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ یہ اس کا وہم ہے اور کبھی غصے سے اسے تھانے سے نکال دیتا۔ جس آدمی نے اس کی درخواست ایس پی تھامسن تک پہنچائی تھی وہ اس کے خامن کا دوست تھا۔ ایک روز یہ دوست راشدہ کے گھر آ گیا تو راشدہ نے اسے بتایا کہ اسے شک ہے۔ دوست نے دوستی کا حق ادا کرنے کی خاطر خود ہی درخواست لکھی اور اپنے ڈی ایس پی اینگلو انڈین دوست کو دے دی اور ڈی ایس پی نے درخواست تھامسن تک پہنچا دی۔ اس غمزدہ ماں سے ہمیں کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوئی جس سے کوئی شک واضح ہوتا۔ صرف ایک بات تھی جو کچھ شک پیدا کرتی تھی، وہ یہ کہ جمیل ٹھیکیدار کی بیٹی کو کالج لے جاتا اور واپس لاتا تھا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس شخص کو اچانک دولت مل جائے اور اس سے پہلے اس نے کبھی دولت نہ دیکھی ہو تو اس کا اپنا دماغ خراب ہو یا نہ ہو، اس کی اولاد کا دماغ ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ لوور مڈل یا مڈل کلاس کا خاندان صرف دولت کے زور پر یک لخت اپر کلاس میں شامل ہو جائے تو اس خاندان کی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنی اخلاقی حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ ٹھیکیدار کی یہ بیٹی اخلاقی لحاظ سے کیسی ہے۔ البتہ سوچنے والی بات تو یہ بھی تھی کہ امیر گھرانے کی لڑکی کو امیر گھرانوں کے لڑکوں کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے تھی۔ جمیل تو اس کا باڈی گارڈ یعنی نوکر تھا۔ میں اور انسپیکٹر ٹینیسن اسی مسئلے پر تبادلہ خیالات کرتے تھانے چلے گئے۔ ٹھیکیدار خلیل الرحمن تھانے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ 50 سال سے کچھ اوپر کا آدمی تھا، شکل و صورت سے معزز لگتا تھا۔ وہ جس طرح مجھے اور انسپیکٹر ٹینیسن سے ملا اس سے پتہ چلتا تھا کہ اچھی اور شائستہ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہے۔ میری رائے میں وہ شائستہ اور مہذب آدمی تھا یا پکا استاد تھا اور ہر ڈھنگ کھیلنا جانتا تھا۔ میں نے اور ٹینیسن نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ٹھیکیدار کو بھٹے پر لے جانا ہے اور وہیں اس سے سوال و جواب کریں گے۔ بھٹا دیکھنا بھی ضروری تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ ہمیں بھٹے پر لے چلے۔ بھٹا دلی کے مضافات میں تھا
تھوڑا عرصہ گزرا، دلی سے آئے ہوئے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جہاں کسی زمانے میں بھٹے اور بنجر علاقے تھے وہ سب کبھی کے آباد ہو چکے ہیں، وہاں کوٹھیاں اور نئے نئے نمونوں کے مکانات بن گئے ہیں۔ ٹھیکیدار کے بھٹے پر پہنچے تو اسے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں وہ جگہ دکھائے جہاں سے جمیل آگ میں گرا تھا۔ اس نے وہ جگہ دکھائی۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اینٹوں والا بھٹا نہیں دیکھا انہیں ذرا واضح طور پر بتا دیا جائے کہ بھٹا کیسا ہوتا ہے۔ یہ ایک خندق ہوتی ہے جو گولائی میں کھودی جاتی ہے، لیکن یہ گولائی دائرے میں نہیں ہوتی بلکہ لمبوتری ہوتی ہے۔ اس کی کم از کم گہرائی 10 فٹ ہوتی ہے، چوڑائی بھی تقریباً اتنی ہی رکھی جاتی ہے۔ اس خندق میں کچی اینٹیں ایک خاص ترتیب سے رکھ دی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ترتیب میں ڈھیر ہوتا ہے۔ ڈھیر کے درمیان ایک خاص فاصلے پر جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے۔ ایسی سب جگہوں پر کوئلے، لکڑیاں یا جلنے والی اور اشیاء رکھ کر انہیں آگ لگا دی جاتی ہے۔ پھر اس ساری خندق کو اوپر سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں اوپر لوہے کے ڈھکن رکھ دیے جاتے ہیں اور ایک جگہ چمنی رکھ کر ادھر ادھر سے باندھ دی جاتی ہے۔ اس سے تمام بھٹے کا دھواں باہر نکلتا ہے۔ جہاں ڈھکن رکھے جاتے ہیں وہاں سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ڈھکن اٹھا کر مزید کوئلے اور لکڑیاں پھینکتے رہتے ہیں۔ میں سنا رہا تھا کہ ٹھیکیدار نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں سے جمیل پھسل کر آگ میں گرا تھا۔ میں نے اور ٹینیسن نے بھٹے کا کنارہ غور سے دیکھا۔ میں نے ٹینیسن کی طرف اور ٹینیسن نے میری طرف دیکھا۔ وہاں پھسلنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہم دونوں نے ٹھیکیدار کو پتہ نہ چلنے دیا کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ آپ ایک 10 فٹ گہری خندق کو تصور میں لائیں۔ اس میں آگ جل رہی ہے۔ خندق کے ذرا قریب جاؤ تو تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ خندق کے کنارے تک جانے کی جرت نہیں کریں گے۔ بھٹے کی آگ تو خاصی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیکیدار نے بتایا کہ جمیل کنارے پر چلا گیا تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ٹھیکیدار نے جواب دیا، مزدور بہت ہیں، میں نے ان پر ایک میٹ مقرر کر رکھا ہے، یہ میٹ ہی انہیں سنبھال سکتا ہے۔ کیا اس وقت آپ بھی یہاں موجود تھے؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ نہیں، ٹھیکیدار نے جواب دیا، مجھے یہ باتیں میٹ نے بتائی تھیں۔ اور آپ نے ہر بات سچ مان لی؟ میں نے کہا اور پوچھا، تھانے میں آپ نے کیا رپورٹ دی تھی؟ یہی کہ میرا ایک ملازم آگ میں گر کر جل گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ آپ کے اس ملازم کو کسی نے کسی وجہ سے آگ میں گرایا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہوگی؟ ٹھیکیدار نے کہا۔ اس بیچارے کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ اسے اس بھٹے پر آئے ہوئے 4 ہی دن تو ہوئے تھے۔ ٹھیکیدار کا پورا بیان تو ہم نے بعد میں لینا تھا، ابھی ہم موقع دیکھ رہے تھے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ کوئی عینی شاہد تھا یا نہیں۔ یہ معلوم ہو گیا کہ مزدوروں کا میٹ جمیل کے ساتھ تھا، میٹ وہیں تھا، ہم نے اسے صرف دیکھا، اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہاں پھسلنے والی کوئی جگہ نہیں تھی، بھٹے میں کچی اینٹیں رکھی جا چکی تھیں اور آگ کی جگہوں پر آگ جلا دی گئی تھی۔ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اتنی زیادہ آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ کنویں میں آدمی جھک کر دیکھ لیتا ہے کیونکہ اس میں آگ نہیں ہوتی، پانی ہوتا ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، مزدور چلے گئے تھے، میٹ وہیں تھا اور 2 چوکیدار آ گئے تھے۔ ہم نے ٹھیکیدار خلیل الرحمان سے کہا کہ وہ رات 9 بجے میٹ کو ساتھ لے کر کرائمز برانچ پہنچ جائے۔ میں اور انسپکٹر ٹینیسن وہاں سے ایک شک لے کر آ گئے۔ ہم دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ اتفاقی یا حادثاتی موت نہیں۔ ہم دونوں انسپکٹر رات 10 بجے اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ ٹھیکیدار اور اس کا میٹ ہمارے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ہم نے انہیں 9 بجے کا وقت دیا تھا اور ہم 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہ ہمارا طریقہ کار تھا۔ مشتبوں کو ہم کئی گھنٹے انتظار میں رکھا کرتے تھے تاکہ وہ ذہنی طور پر نڈھال ہو جائیں۔ یہ تو ہم نے ٹھیکیدار پر مہربانی کی تھی کہ ہم صرف 1 گھنٹہ لیٹ آئے تھے۔ پہلے ہم نے ٹھیکیدار کو اپنے پاس بٹھایا۔ ہمارے کچھ تعارفی قسم کے سوالوں کے جواب میں اس نے جمیل کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو جمیل کی ماں بتا چکی تھی۔ جناب عالی، اس نے کہا، مجھے اس لڑکے کے مرنے کا اتنا زیادہ غم ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بیچارہ یتیم تھا اور چھوٹے بھائی کا اور بیوہ ماں کا سہارا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی ذات باری نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اس لڑکے کو نوکری پر لگا کر خاصی زیادہ تنخواہ دیتا رہا۔ بڑا شریف اور قابل اعتماد لڑکا تھا۔ اس کی موجودگی میں مجھے حساب کتاب اور روپے پیسے کی طرف سے بے فکری رہتی تھی۔ میں اسے اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کالج تانگے پر بھیج دیا کرتا تھا۔ یہی لڑکا میری بیٹی کو کالج سے واپس لاتا تھا۔ خدا کی قسم، میں اس کی ماں کا سامنا نہیں کر سکتا۔
اس نے اپنے بیان کا یہ حصہ رونی سی صورت بنا کر ہمیں سنایا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ آپ نے اس کی ماں کو 5,000 روپیہ دیا تھا، میں نے کہا۔ یہ رقم اس نے نہیں لی، پھر آپ نے اس میں 3,000 کا اضافہ کر دیا، اس نے وہ رقم بھی نہیں لی، پھر آپ نے اسے دھمکی دی کہ تم دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ آپ نے اسے یہ دھمکی کیوں دی تھی؟ نہیں جناب، اس نے ذرا گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، میں نے اسے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارا دوسرا بیٹا میٹرک پاس کر لے تو میں اسے اپنے ساتھ اتنی تنخواہ پر لگا لوں گا جتنی تنخواہ پر جمیل کو لگایا تھا۔